بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 ہے، جس میں اللہ رب العزت والجلال نے ایک ڈیبیٹ اور ایک مناظرے کا تذکرہ فرمایا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان میں ہوا تھا. جس طرح ابھی 20 دسمبر کو ایک مناظرہ ہوا ہے اور اللہ کے وجود کو اس میں ثابت کیا گیا ہے عقلی دلائل کے طور پر، بالکل اسی طرح ایک مناظرہ حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان میں ہوا تھا. وہ نمرود جو وقت کا بادشاہ تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور حکومت عطا فرمائی تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے دی تھی اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا، لیکن غرور اور انانیت کے اندر آ کر یوں کہنے لگا کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی خدا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ فرمایا ہے: الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو شخص جھگڑ رہا تھا اپنے رب کے بارے میں اس وجہ سے کہ اس کے رب نے اس کو حکومت دے رکھی ہے، ملک دے رکھا ہے، بادشاہت دے رکھی ہے. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. چنانچہ نمرود نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے تو وہ کیسا ہے، اس کا تعارف کرائیے، بتائیے کہ وہ کیسا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: ربی الذی یحیی و یمیت. میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. وہ شخص کہنے لگا کہ زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں. ایک وہ شخص کہ جس کے بارے میں سزائے موت کا اعلان ہو چکا تھا، اس کو نکلوا کر آزاد کر دیا، اور ایک شخص کو پکڑا اور اس کو قتل کرا دیا، اور وہ کہنے لگا کہ زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں، تمہارا رب کیا دے سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے عقل کا موٹا ہے، بات نہیں سمجھ سکا کہ زندگی اور موت کا مطلب کیا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ابھی ڈیبیٹ کے اندر کہ جاوید اختر صاحب کو کنٹینجنسی لفظ سمجھ میں نہیں آیا. حالانکہ لگتا یہ ہے کہ ایک آدمی جو ایتھسٹ ایک زمانے سے ہے اور جس نے مناظرے کی باقاعدہ ڈیبیٹ کی تاریخ متعین ہوئی ہے، اس کے بعد آیا ہے تو بغیر تیاری کے تو نہیں آ سکتا. اور آرگومنٹ آف کنٹینجنسی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا جاتا ہے عقلی طور پر. فلاسفہ نے ثابت کیا ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا. لگتا یہ ہے، باقی حقیقت حال تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو یہ بات معلوم نہ ہو. لیکن چونکہ وہ پہلے ہی وار کے اندر یہ دیکھ چکے تھے کہ مفتی صاحب ہمارے اوپر غالب آ چکے ہیں، اس لیے اب اگر ہم نے اس کو قبول کر لیا تو چت تو ہو چکے ہیں اور زبردست طریقے سے چت ہو جائیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ کہہ دو کہ یہ جملہ میرے سمجھ میں نہیں آیا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: میرا رب وہ ہے. دلیل دوسری دی. جب وہ نہیں سمجھ سکا اس دلیل کو تو حضرت ابراہیم نے فرمایا: میرا رب وہ ہے یأتی بالشمس من المشرق، جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. فأتی بہا من المغرب، اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو آج مغرب سے سورج نکال کر کے نکال. فبہت الذی کفر، اس میں کافر ہکا پکا رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں بن سکا. یہاں مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ نمرود یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر موجود ہے تو میں سورج مغرب سے نہیں نکال رہا، مغرب سے تم اپنے خدا سے نکلوا کر دکھاؤ. لیکن کیوں نہیں کہا؟ اس کی دو وجہ لکھی ہیں. ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ اس پر ایسا رعب اور ہیبت طاری ہو گئی تھی کہ سب کچھ بھول گیا تھا. جیسے ابھی ڈیبیٹ کے اندر دیکھا گیا کہ جو کچھ یاد ہوگا وہ بھی بھول چکے تھے جاوید اختر صاحب، وہ بھی بھول چکے تھے. اسی طرح ایک تو اس پر رعب اور ہیبت طاری تھی، اور دوسری وجہ جو مفسرین نے لکھی ہے وہ اس سے زیادہ اہم لگتی ہے، اور وہ یہ کہ اسے یہ بات معلوم تھی، وہ اس بات کا یقین کر چکا تھا کہ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں. اگر میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلوا کر تم دکھاؤ اپنے خدا سے،
تو انہوں نے اگر دعا کی تو مشرق کے بجائے مغرب سے بھی سورج نکل جائے گا اور میری ذلت اور رسوائی ہو جائے گی۔